يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستو عزیزو، نکاح شریعت نے اسے عبادت قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت اور اپنا طریقہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حالانکہ نکاح میاں بیوی کا آپس میں ایک طرح کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، لیکن شریعت نے اس کو صرف خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ شریعت نے اس کو ایک عبادت قرار دیا کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی باقی رہے گی۔ جنت میں نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن جنت کے اندر نکاح والی عبادت برقرار رہے گی۔ اور مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نکاح ایسی عبادت ہے جس کا اجر انسان کو ساری زندگی ملتا رہتا ہے۔ اور جو عبادتیں ہیں دیگر جیسے نماز ہے، تو جب تک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب تک اسے نماز پڑھنے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ نماز ختم، نماز کا اجر بھی اب اسے نہیں ملے گا کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ حج کر رہا ہے تو حج کے دنوں میں جتنے دن وہ حج کر رہا ہے انہی دنوں میں اسے حج کا ثواب ملنے والا ہے۔ باقی کے ایام میں نہ وہ حج کر سکتا ہے نہ اسے حج کا اجر مل سکتا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا وقت تو اسے روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے، لیکن جہاں غروب آفتاب ہو گیا، روزہ کھل گیا، اب روزے کا اسے ثواب نہیں مل سکتا۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے جس کا اجر انسان کو ساری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، یہ چاہے سوتا ہوا ہو، جاگتا ہوا ہو، کام کاج میں لگا ہوا ہو، جہاں کہیں ہے، اسے نکاح والی عبادت کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو شریعت نے اسے عبادت قرار دیا، حضور نے اسے اپنی سنت قرار دیا۔ نکاح کس لیے ہے؟ نکاح کیوں کرنا ہے؟ نکاح اس لیے کرنا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ نکاح اس لیے کرنا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے۔ اور نکاح اس لیے کرنا ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ نکاح اس لیے کرو، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ نکاح کا کرنا انسان کے لیے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نکاح کا کرنا انسان کے لیے اس کی آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ بہت سارے گناہوں سے نکاح انسان کو بچا لیتا ہے۔
معاشرے کے اندر جو ننگاپن، گنداپن یا اسی طرح سے بے شمار بے حیائی کے جو گناہ وجود میں آتے ہیں وہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور جب معاشرے میں نکاح وجود میں آتا ہے تو بے شمار بے حیائیاں اور فحاشیاں اور عریانیت معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آئے دن جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں نکاح کا نہ ہونا بھی ہے، جو یعنی ظلم اور اسی طرح سے زیادتیاں جو معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے۔ انسان اپنے خواہش نفس پورا کرنے کے لیے جو غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، جو غلط راستے کو چنتا ہے، جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلاتا ہے، معاشرے کے اندر گندگی کو پھیلاتا ہے، معاشرے کے اندر فحاشی کو پھیلاتا ہے، عریانیت کو پھیلاتا ہے، اس کی وجہ وہ نکاح کا نہ ہونا ہے۔ جہاں معاشرے میں نکاح وجود میں آ جاتا ہے وہاں شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، وہیں پر نکاحوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ نکاح اس لیے بھی کرنا ہے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کر سکے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، اپنے معاشرے کو اچھا بنا سکے، اپنے معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو، فحاشیت کو اور عریانیت کو ختم کر سکے۔ نکاح اس لیے کرنا ہے۔ اور میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، نکاح کیسے ہونا چاہیے اور نکاح کیسے ہوتا ہے اور نکاح کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت نے مسلمان کو رہبری کرتے ہوئے اسے بتایا۔ ایک مسلمان کا نکاح ایسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ایسے نکاح کرنا چاہیے، ایک مسلمان کے نکاح میں یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، شریعت رہبری کرتی ہے۔ زندگی میں جب آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، پہلا جو سب سے عام اور بنیاد ہوتی ہے وہ لڑکا یا لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے لڑکا لڑکی کا انتخاب کرے، اپنے لیے جوڑے کا انتخاب کرے۔ یہ جوڑے کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، کون سی چیز اس میں دیکھنا چاہیے اور کون سی چیز چھوڑنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے اسے قبول کر لو، اور اگر تم نے اس کو ٹکرا دیا، دیندار ہونے کے باوجود ٹکرا دیا، یاد رکھو تکن فی الارض فتنۃ او فساد کبیر، دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ وجود میں آ جائے گا، بہت بڑا فساد وجود میں آ جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بنیاد نیک ہے، بنیاد صالحیت، بنیاد دینداری ہے۔ پھر لڑکی کے انتخاب میں کس چیز کو دیکھا جائے؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 وجہ سے لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، لوگ لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں یا تو سب سے پہلے مالداری کو دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کتنے مال والا ہے، کتنے پیسے والا ہے، یہ جہیز میں کیا دیں گے، یہ بھیک میں کیا دیں گے۔ یہ دنیا کے انٹرنیشنل بھکاری جو جب بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے تو انہیں بھیک میں کیا ملے گا، جہیز کی صورت میں۔ یہ اس لیے سب سے پہلے بچی کے باپ کا یعنی دنیا کا کیا اور دنیاوی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اس کو دیکھتے ہیں، مالداری کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزده اللہ الا فقرا، اگر آدمی کسی عورت سے
مالداری کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو بھکاری بنا دیتے ہیں، فقیر بنا دیتے ہیں۔ مالداری بنیاد نہیں ہے، مالداری بنیاد نہیں ہے کہ اس کے باپ کے پاس کتنا مال ہے، نہ لڑکے میں بنیاد ہے نہ لڑکی میں بنیاد ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھو اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں۔ اور اصل گھر جو چلتے ہیں وہ پیسوں سے نہیں چلتے، اور گھر جو چلتے ہیں وہ صرف نماز روزے سے نہیں چلتے، گھر جو چلتے ہیں صالحیت سے اور اخلاق سے چلتے ہیں، اخلاق سے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو دوسرے بزرگ سے کہا کہ میں اپنی بچی کا نکاح کروانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیا کرتا ہے، تو کہا کہ نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا بچہ کیا کرتا ہے، کہا نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا بچہ کیسا ہے، کہا نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے۔ فرمانے لگے نماز سے گھر نہیں چلتے، اور صرف دینداری سے گھر نہیں چلتے، اخلاق سے گھر چلتے ہیں۔ جہاں نماز اس کی زندگی میں ہونا چاہیے وہی اخلاق بھی اس کی زندگی کے اندر ہو، جہاں دینداری اس کی زندگی کے اندر ہو وہیں پر اخلاق والا دین بھی اس کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے، تب تو جا کر گھر چلیں گے۔ باقی نہ پیسوں سے گھر چلتا ہے اور نہ ہی دوسری چیزوں سے چلتا ہے۔ اس لیے نہ لڑکے کے انتخاب میں یہ دیکھو کہ لڑکا کیا کرتا ہے، نہ لڑکی کے انتخاب میں یہ دیکھو کہ اس کا باپ کتنے پیسے والا ہے۔ میرے دوستو، بزرگ عزیزو، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں وجود پکڑ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے نکاحوں میں دیریاں ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ لڑکا سوچتا ہے پہلے میں ڈگری حاصل کر لوں، ڈگری حاصل کر لی، پھر کوئی اچھی نوکری لگ جائے، نوکری لگے گی، چھوکری مل جائے گی۔ او دوستو، بزرگ عزیزو، اس چکر میں نہ جانے کتنی عمریں ہو رہی ہے، 30 سال، 40 سال اور 45 سال۔ اس عمر میں لوگ نکاح کر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ بولے ابھی کوئی اپنا نہ نوکری ہے نہ کوئی تجارت ہے۔ جب کچھ کرنے لگ جائیں گے تب دیکھیں گے، تب سوچیں گے شادی کے بارے میں۔ او دوستو، بزرگ عزیزو، اس بنیاد کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر دینداری کی بنیاد کو وجود دینا ہے۔ لڑکی دیندار ہو، لڑکا دیندار ہو، مالداری کو نہ دیکھا جائے۔ آپ نے فرمایا یا تو مالداری کو دیکھتے ہیں یا پھر ولی حسبیہا، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے۔ اچھے خاندان میں رشتہ ہوگا، عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا من تزوج امرأۃ لعزها لم يزده الله الا ذلا۔ آدمی جب کسی عورت سے عزت حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگ عزیزو، حسب نسب یہ بھی بنیاد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ولی جمالہا، یا تو حسن و خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، کتنے حسین ہے، کتنی جمیل ہے۔ حالانکہ حسن اور جمال بغیر دینداری کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ روایت میں آتا ہے کالی کلوٹی نکٹی چپٹی دیندار عورت اس عورت سے بہت زیادہ اچھی ہے جو خوبصورت تو ہو لیکن بے دین ہو۔ وَلَعَمَةٌ خَرْبَاءَ، نکٹی چپٹی کالی کلوٹی باقی اس آزاد عورت سے بہتر ہے جو بے دین ہو اور خوبصورت۔ نکٹی چپٹی ہے لیکن دیندار۔ آپ نے فرمایا یہ مت دیکھو حسن و جمال، دینداری کو دیکھو۔
وَلِدِينِهَا، آخر میں دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، ابو ہریرہ دینداری کو ترجیح دے۔ تو شریعت انسان کی رہبری کرتی ہے نکاح کے کرنے میں کون سی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چلو لڑکا لڑکی کا انتخاب ہو گیا، اب باری آتی ہے نکاح کی، شادی کی۔ شادی کیسی ہونی چاہیے، نکاح کیسا ہونا چاہیے، باراتی کتنے جانا چاہیے، کتنا کھانا بنانا چاہیے، کتنے کارڈ چھپنے چاہیے، کون کون سی رسم و رواج ہونا چاہیے، مہندی ہلدی، اوہو آپ نے فرمایا اس طرح کی کوئی رسم۔ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مقبول، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی جوڑا نہیں، کوئی جوڑا نہیں، کوئی ہلدی نہیں، کوئی مہندی نہیں، کوئی بارات نہیں۔ چند لوگ گئے مسجد میں جا کر نکاح پڑھوا لیا اور دلہن لے کے آ گئے، یا پھر دلہن والوں نے وہ دلہن بھجوا دی ان کے گھر، چلو نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعلیم دی وہیں پر عمل نکاح کر کے بتایا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، حضور کے بچیوں کے نکاح ہوئے، لیکن کہیں بھی سیرت میں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی کارڈ چھپا، کوئی تیرے چڑھی، کوئی لمبی لمبی باراتیں آئی ہو۔ سیدھا سا آپ ایک سفر میں ہیں، چلتے چلتے نکاح ہو، رخصتی بھی ہوئی، دوسرے دن آپ نے کہا بھائی تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو صحابہ کسی کے پاس جو تھی، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، وہ سب لے کے آئے۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا لوگ کھاؤ، یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے۔ نکاح بھی سادگی سے، ولیمہ بھی سادگی سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار، دو جہان کے سردار کی بیٹی، خاتم الانبیاء والمرسلین کی بیٹی، لیکن نکاح اتنا سادہ۔ حضرت علی رشتہ لے کر آئے، کہا بتاؤ تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ ہے، کچھ پیسہ ہے، ضروری سامان خریدنے کے لیے کچھ ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک زرہ رکھی ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ وہ زرہ بیچ کے آؤ۔ حضرت علی گئے، وہ زرہ بیچی اور کچھ درہم اس کے آئے، آپ کے پاس لا کر دیا، کہا جاؤ اس سے جا کر خوشبو خرید لو۔ وہ خوشبو لے کر آئے، مسجد میں حضور نے سب کو جمع کیا اور وہیں پر خطبہ نکاح پڑھ کے حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو۔ اتنی سادگی کی شادی، معاشرے میں اس کو زندہ کرنا پڑے، تب جا کر نکاح آسان ہو جائے، تب جا کر جو نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے یا نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر گناہ وجود میں آ رہے ہیں، وہ اس کی وقت ختم ہوں گے جب نکاح آسان ہو جائے۔ صحابی رسول نکاح ہو گیا اور حضور کو اطلاع تک نہیں، حضور کے مجلس میں آئے تو دیکھا کہ وہ نکاح کے موقع پر استعمال کی جانے والی جو خوشبو ہوتی تھی اس کا نشان لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ فرمایا ہاں حضور میرا نکاح ہو گیا۔ آپ ناراض نہیں ہوئے کہ مجھے بلایا کیوں؟ ناراض نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر مجھے بلا لیتے تو برکت آ جاتی تمہارے نکاح میں۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں بزرگ آ جائے، فلاں پیر صاحب آ جائے، فلاں صاحب آ جائے، ہمارے نکاح میں برکت آ جائے گی۔ برکت سنت طریقے میں ہے۔ اگر نکاح شریعت کے خلاف ہو رہا ہے،
سنت کے خلاف ہو رہا ہے، تو پھر چاہے یہ نکاح کعبے کے سامنے ہو اور دنیا کا سب سے بڑا ولی اس نکاح کو پڑھا رہا، لیکن اگر خلاف سنت ہو رہا ہے تو یاد رکھو گے اس نکاح میں برکت نہیں آ سکتی۔ کہ اگر نکاح میں سادگی ہے، سنت ہے، چاہے کوئی بہت بڑے اللہ والے نہ آئے لیکن اس میں برکت ہو، صحابی جانتے وہ نکاح ہو گیا، حضور نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے مجھے کارڈ دیا نہیں، مجھے بلایا نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے برکت کی دعا کی اور فرمایا اولم کرو بشاتن، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر۔ ایسے سادے نکاح ہوتے تھے، ایسے سادے نکاح۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، ہمیں اپنے نکاحوں کو سادگی پر لانا، رسم اور رواج کو نکاحوں سے ختم کرنا ہے، اور صرف نکاح سادہ نہ ہو، نکاح بھی سادہ ہو، رخصتی بھی سادہ ہو۔ ورنہ اجتماع میں نکاح کر کے جا رہے، سادگی بتا رہے اور رخصتی کے نام پر نہ جانے پھر کون کون سے رسم اور رواج کر رہے، بڑے بڑے خرچے ہو رہے رخصتی کے نام۔ ایسا نہیں، نکاح بھی سادگی کے ساتھ، رخصتی بھی سادگی کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، کوئی رخصتی کا پروگرام نہیں ہوا، کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے، کوئی دیگیں نہیں چڑھی، بلکہ سادگی کے ساتھ ایک دو عورتیں انہوں نے لے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی کے گھر چھوڑ دیا، حضور کے کہنے سے ہو گئی رخصت، ہو گئی رخصت۔ ایک بزرگ کے یہاں ایک صاحب پڑھنے کے لیے آتے تھے، بہت دن ہو گئے پڑھنے کے لیے آئے نہیں، چند مہینوں کے بعد وہ آئے تو استاد نے پوچھا کیا بات، کہاں چلے گئے تھے؟ کہا استاد جی میرے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، کیا ہوا دوسرا نکاح کیا؟ نہیں ابھی نہیں کیا، میں غریب آدمی، مجھے کون بیٹی دینے والا؟ اچھا تو دوسرا نکاح نہیں کیا تم نے؟ ہاں نہیں کیا۔ کہ اگر کوئی تمہیں بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو تم تیار ہو کیا؟ کہ کیوں نہیں، میرے جیسے غریب کو اگر کوئی بیٹی دے گا تو کون تیار نہیں ہوگا؟ کہ ٹھیک ہے۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فوراً کھڑے ہوئے، سارے بچے موجود ہیں پڑھنے والے، خود نے نکاح شروع کیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب آدمی سے کرا دیا، کنواری بچی، جس بچی کو وقت کے شہزادے کا رشتہ آیا تھا، لیکن وہاں نہیں دے کر دینداری دیکھی، غربت ہے، نکاح کرا دیا۔ یہ بیچارہ خوش گھر پہ آیا، سوچنے لگا آج تو روزہ ہے، افطار کے لیے تھوڑا سا ٹکڑا ہے گھر میں روٹی کا، لیکن شادی ہو گئی، تھوڑے دن کے بعد بیوی کو لانا پڑے گا، اب کیسے کام چلے گا، کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ اسی سوچ میں کہ دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز ہے، تو پوچھا کون ہے؟ تو بولے سعید ہے۔ مجھے کون سعید؟ وہ سعید بن المسیب۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ پہلے جوش میں انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیا، شاید اب ان کو پچھتاوا ہوا ہوگا، اس لیے نکاح توڑنے کے لیے آیا۔ خدا میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سعید بن المسیب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آئے اور کہنے لگے آج تمہارا نکاح ہو گیا، میں نے سوچا تم کیوں اکیلے رہو، اس لیے رخصتی بھی آج ہی ہونا چاہیے، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا۔ یہ کہہ کر بیٹی کو گھر میں داخل کیا اور خود باہر سے دروازہ لگا کے چلے گیا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اور جا کر زور زور سے چلا کر لوگوں کو
اس بات کی اطلاع دی کہ سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا اور اب رخصتی بھی ہو گئی کہ کوئی میرے بارے میں مت گمان. ایسے نکاح ہوتے تھے اور ایسے رخصتیاں ہوتی تھی. یہ نہیں کہ سادگی سے اجتماع میں نکاح ہو گیا اور رخصتی کے لیے بڑے بڑے ہال بک ہو. یہ مت کرو، سادہ رکھو. تو نکاح جتنا سادہ ہوگا خیر کو لے کر آئے، برکت کو لے کر آئے. اور نکاح کے اندر اصل ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، مہر کو متعین کرنا. 2 گواہوں نے سن لیا ہو گیا نکاح، اتنا آسان ہے. پھر آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کرنا چاہیے، ولیمہ بھی سنت. اور ولو بھی شادی، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کر. لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ بدترین ولیمہ. اس لیے ولیمہ اگر کرو تو جہاں مالدار کو بلا رہے وہاں غریب کو بھی بلا. ورنہ ولیمہ اتنا آسان ہے کہ شادی کے دوسرے دن گھر میں کھانا جو پکتا ہے اسی کے اندر ولیمے کی نیت سے گھر والوں کو کھلا دو تو وہ بھی ولیمہ ہو جائے گا. دال روٹی کھلا دو، ضروری نہیں بریانی بنانا اور قورمہ بنانا. اتنا آسان. شریعت میں نکاح کو آسان رکھا ہے. ہم نے اسے آسان بنائے، آسان رکھے. کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہو، سادگی کے ساتھ ہو اور آسانی کے ساتھ ہو. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. دیکھو سب بول رہا ہے، جس کا ہو گیا وہ بھی بول رہا ہے، مطلب ایرک کرنے کا ارادہ ہے. اچھا جن کا ہو گیا وہ یہ نیت کرو اپنے بچوں کے نکاح سنت شریعت سادگی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ابھی خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد ایجاب و قبول ہوگا. آپ حضرات اطمینان سے بیٹھے رہیں اور ان نوشاؤں کو جو آج کے نوشا ہیں ان کو دعائیں دیتے رہیں. اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. دعا ہوگی اخیر میں، دعا کے بعد ہی پھر اٹھ کر جائے. تھوڑی سی دیر میں خطبہ ہوگا، تھوڑی سی دیر میں ایجاب و قبول ہو جائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جی محمد نسیم بن محمد شاہد قریشی. آ جاؤ آگے آ جاؤ. وکیل محمد التمش آ جاؤ. بھائی دولا اور وکیل یہاں آگے آ جائے. جی محمد التمش صاحب آپ نے اپنی موکلہ ثانیہ بنت خواجہ مقری کو 38,824 روپے نقد مہر کے عوض محمد نسیم بن محمد شاہد کے نکاح میں دیا. جی
زور سے بولو جی۔ محمد نسیم آپ نے التمش صاحب کی موکلہ ثانیہ بنت خواجہ کو 38,824 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر۔ ماشاءاللہ۔ عطا اللہ پرویز وکیل شکیل نثار، جی شکیل صاحب آپ نے اپنی موکلہ انزلنا شکیل کو عطا اللہ پرویز کے نکاح میں 11,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا؟ زور سے بولو جی۔ قبول ہے؟ ارے اللہ کے بندے، وہ بیچارے کا مسئلہ کا ہے جی۔ عطا اللہ آپ نے شکیل صاحب کی موکلہ بیٹی ہے آپ کی انزلنا، آپ کی بیٹی انزلنا کو عطا اللہ پرویز کے نکاح میں 11,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا، کیا آپ نے قبول کیا عطا اللہ صاحب؟ بہت جلدی قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر۔ جی طلحہ یوسف وکیل امین خان، جی امین صاحب آپ نے آپ کی دختر کیا نام ہے عائشہ فاطمہ، عائشہ فاطمہ کو طلحہ یوسف کے نکاح میں 15,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا؟ جی طلحہ یوسف آپ نے امین صاحب کی دختر عائشہ فاطمہ کو 15,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر۔ جی نور شیخ ظفر ملک شیخ، نور شیخ آپ نے اپنی موکلہ صاحبہ نظام الہدا کو ظفر ملک شیخ کے نکاح میں 1 گرام 700 ملی گرام سونا مہر کے عوض نقد مہر کے عوض دیا؟ جی ظفر ملک صاحب آپ نے نور صاحب کی موکلہ صاحبہ کو 1 گرام 700 ملی گرام سونے کے مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بولو قبول کیا میں نے۔ بھائی سنو بھائی، بیچارے کا مسئلہ، 2 تو گواہ ہونا چاہیے کم سے کم۔ بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر۔ جی وکیل محمد طالب صاحب اور محمد معروف صاحب کہاں ہیں؟ محمد طالب صاحب، طالب صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے اپنی موکلہ الفیہ نسیم بنت محمد طالب، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اپنی بیٹی الفیہ نسیم کو محمد معروف کے نکاح میں 5,051 روپے، یہ 51 کیا ہے بھائی، اس کو 5,000 کا 5,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا؟ ارے تو بولا ہے کہ وکیل ہے تو ہی بول رہا ہے دیا؟ اوہ جی دیا آپ نے؟ جی محمد معروف آپ نے طالب صاحب کی دختر الفیہ کو 5,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر۔ جی چلیے بھائی، ندیم الدین وکیل ہیں، محمد انس دولے ہیں، کہاں ہے ندیم الدین صاحب؟ بھائی ندیم الدین صاحب کا محمد انس، محمد انس جی نہیں ہے، یہ ندیم الدین نہیں ہے، لو بھائی یہ نہیں ہے، اس کو الگ رکھو یہ بس۔ جی مسعود احمد قریشی وکیل ہے، نوید مناف شیخ، کہاں ہے مسعود صاحب؟ آپ نے اپنی دختر ناظرہ کو نوید مناف کے نکاح میں 5,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا؟ اے بابا ادھر ہی دیکھ رہا ہے کب قبول کرے گا؟ ہاں جی آپ نے مسعود صاحب کی دختر ناظرہ کو 5,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بولو قبول کیا میں نے، قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر۔ جی ضیاء الرحمن وکیل ہے، نصیر الدین دولا ہے، ہو گئے؟ جی ضیاء الرحمن صاحب آپ نے اپنے موکلہ شفا ناز کو نصیر الدین کے نکاح میں، نصیر الدین علیم الدین کے نکاح میں 15,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا؟ جی نصیر الدین صاحب آپ نے ضیاء الرحمن صاحب کی موکلہ شفا ناز کو، شفا ناز بنت کمال کو 15,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟
اس کو اور اس کے باہر کو بارک اللہ لک و علیک و جواب بینکما بالخیر. انیس احمد رئیس احمد انصاری وکیل اشفاق احمد انصاری جی کہاں ہے؟ بھائی بیٹھ جاؤ, آپ لوگ اٹھنے کی فضا مت بناؤ اللہ کے لیے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. دیکھو ہو گئے, 2-4 ہی رہ گئے. یہ بیچاروں کو دعا دے کے جاؤ, ایسا مت جاؤ بھائی. آؤ اشفاق احمد صاحب, کون ہے اشفاق احمد صاحب؟ آپ نے اپنے دختر اسما بانو کو انیس احمد کے نکاح میں 5786 کیا ہے بھائی, یہ 700 جو اپنے پاس کچھ نہیں ہے, 6000 کرو. 6000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. جی انیس احمد صاحب, آپ نے اشفاق صاحب کی دختر اسما بانو کو 6000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جواب بینکما بالخیر. جی عبید اللہ بن ریاض وکیل رفیق احمد آلی, کیا نام؟ عبید اللہ رفیق احمد صاحب, آپ نے اپنی موکلہ عائشہ بانو کو عبید اللہ کے نکاح میں 10,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. جی عبید اللہ, آپ نے رفیق احمد صاحب کی موکلہ عائشہ بانو کو 10,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جواب بینکما بالخیر. بھئی یہ عبداللہ محمد ابرار خان کہاں ہے؟ تقسیم کر دو, تقسیم کر دو. جی مدی احمد صاحب, آپ نے اپنے گائے مدی احمد صاحب, آپ نے اپنی دختر فاطمہ کو عبداللہ محمد برار کے نکاح میں 10,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. جی عبداللہ, آپ نے مدی احمد کی دختر فاطمہ کو 10,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جواب بینکما. خان شاہ فہد, جی محمد زاہد صاحب کون ہے؟ آپ نے اپنے موکلہ لبنہ پروین کو خان شاہ فہد کے نکاح میں 5,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. 50,000 روپے, وہ 500 اکاؤنٹ چھوڑ دو, 50,000 روپے نقد ہے, نقد مہر کے عوض دیا. جی خان شاہ فہد, آپ نے زاہد صاحب کی موکلہ لبنہ پروین کو 50,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جواب بینکما. ذیشان احمد وکیل محمد سراج الحق, بھائی ذیشان احمد کہاں ہے؟ چلو بھائی دعا ہو جائے گی, بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا بیٹھ جاؤ. او ملنے والوں, بعد میں ملو, بعد میں ملو, ذرا بیٹھ جاؤ. ذیشان احمد محمد سراج الحق, چلو ہو گئے ادھر ایک بات. آگے ہو گیا. ذیشان سراج الدین, اچھا ادھر کرا دیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہاں بھائی ادھر ہو گیا کہ دیکھو. اچھا لاسٹ, اور کسی کا ارادہ ہو تو آ جاؤ بھی آگے. مولانا بول رہے نا کسی ارادہ تو ہے پر لڑکی نے کیا ہاں بھائی ہو گئے کیا؟ دعا کر لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ آج کے ہونے والے نکاحوں کو بے انتہا قبول فرما۔ الہ العالمین زوجین میں آپس میں محبت مودت پیدا فرما، دونوں خاندانوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما۔ الہ العالمین نیک صالح قرۃ العیون سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لائن کا جتنا خیر تجھ سے مانگا ہے وہ سارا کے سارا خیر ان جوڑوں کو اور ہم سب کو عطا فرما، اور جتنے شرور سے فتن سے پناہ چاہی ہے ان سارے شرور اور فتن سے ان جوڑوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان جوڑوں کو بے انتہا خیر مقدر فرما، ہر طرح کی بھلائی مقدر فرما، ہر طرح کے نظر بد سے بچانے کے فیصلے فرما۔ مولا جو مانگا گیا وہ بھی قبول فرما، مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین والحمدللہ رب العالمین۔